بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ یادوں کو مٹانا ضروری ہوتا ہے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے خوفزدہ نہ ہوں، خطرہ مول لیں اور وہ کریں جو آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو اپنے کردار سے کسی کو تکلیف بھی مت دو۔ کسی کا دل دکھا کے تم اپنے سکون کے لیے مارے مارے پھرتے رہو گے، لیکن پھر بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ ہر کامیاب شخص کی ایک دردناک کہانی ہوتی ہے اور ہر درد بھری کہانی کا خوش کن انجام ہوتا ہے۔ درد کو قبول کریں اور کامیابی کی تیاری کریں۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ خوش ہوں تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہوں تو ایک ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ لالچ پر رشتوں کی بنیادیں نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہوتی ہے۔ محدود ہونا ہی باعث عافیت ہے، اور پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب دھتکار دیے جاتے ہیں۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اگر کوئی آپ پر مرتا ہے تو کوشش کریں اسے زندہ رکھیں۔ محبتیں بار بار نہیں ملتی۔ اگر آپ صرف دوسروں کی رائے پر ہی چلتے رہیں گے تو آپ کی آدھی تخلیقی صلاحیت مر جائے گی۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے، جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ رشتے نبھانا سیکھیں، محبتیں بڑھانا سیکھیں۔ وفادار انسان پانی کے کنارے پر موجود اس گھاس کی طرح ہوتا ہے جو تھامنے پہ یا تو ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر اکھڑ کر اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتی ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ ہر وہ شخص خوبصورت ہے جو حساس دل کا مالک ہے، پر لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے تو ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں، آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ تہجد کے وقت کی جو خاموشی اور سکون ہوتا ہے نا، یقین جانیں یہ دنیا کی کسی دولت اور آسائش میں نہیں مل سکتا۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ احساسات کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، صدیاں لگ جاتی ہیں انسان کو پڑھتے پڑھتے۔ انسان کو دوائیوں سے زیادہ انسان کی توجہ، محبت اور خیر خواہی کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے
جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ ہم جھوٹ بول کر اور دوسروں کو اذیت دے کر خود خوش رہنا چاہتے ہیں، جو کہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ عقل ہمیں دانائی نہیں سکھاتی، وہ دراصل ہمیں ہماری جہالت سے روشناس کراتی ہے۔ تعلقات بوجھ ہوتے ہیں اور انہیں اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ انسان بھی عجیب ہے، نشانیوں کو محفوظ رکھ کر شخص کو کھو دیتا ہے۔ ہارنا ایک سیکھنے کا تجربہ ہے۔ طاقت ہر چیز پر جیتنے سے نہیں آتی۔ آپ کی سب سے بڑی جدوجہد آپ کی سب سے بڑی طاقت کو فروغ دیتی ہے۔ ہر وہ بات جو آپ اور کسی کے بھی بیچ میں ہوئی ہو راز ہی کہلاتا ہے، خواہ آپ کو راز رکھنے کا نہ بھی کہا گیا ہو، اس کو راز رکھنا ہی بہترین عمل ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر ایک واقعہ، خاص طور پر مشکل وقت، آپ کو کل کے مقابلے میں زیادہ ہوشیار، مضبوط اور سمجھدار بنا دیتا ہے۔ سجدے کی خوبصورتی ایسی ہے کہ آپ زمین میں خاموشی سے سرگوشی کرتے ہیں اور یہ آسمانوں پر سنائی دیتی ہے۔ لوگوں کے گناہوں اور غلطیوں پر انگلی اٹھانا آسان ہے، ان کے لیے دعا مانگنا اور ان کی رہنمائی کرنا مشکل ہے۔ دنیا میں پہلا کام کرنے والے بہت ہیں، آپ دوسرا کام کیجیے، اپنی زندگی پرسکون اور دوسروں کی آسان بنائیے۔ ملنے کے لیے تعلق کا ہونا ضروری نہیں، لیکن تعلق قائم رکھنے کے لیے ملنا ضروری ہے۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والے بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ جو زندگی تمہیں بستر سے مصلے تک نہیں لے جا سکتی، اس لولی لنگڑی زندگی پر کیسے تم گمان کیے ہوئے ہو کہ وہ موت کے بعد جنت تک تمہیں لے جائے گی۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جن کا انداز گفتگو طنزیہ ہوتا ہے۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش کہ جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ گفتگو اور بحث میں ایک فرق یہ ہے کہ گفتگو کے لیے ضرورت ہوتی ہے اخلاص کی، فکر کی، سماعت کی اور علم کی، جبکہ بحث کے لیے صرف انا کی۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 لوگوں سے کنارہ کشی۔ 2 باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ ہر وہ سوچ خوبصورت ہے جو انسانیت کو اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ غصے اور نفرت میں صرف اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ ناراض ہم تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، مگر نفرت دل میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔